السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، بعدہ درود و سلام ہو جملہ انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو اور ساتھیو، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر 4 باتوں کا ذکر کیا ہے، جن کا سمجھنا اور جاننا ہم سب کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو مرنا ہے، ہر شخص کو موت آنی ہے، کسی کو موت سے چھٹکارا نہیں ہے، موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ اور اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ کے اندر ذائقہ کا لفظ ذکر کیا، کل نفس ذائقۃ الموت۔ ذاق یذوق کا مطلب ہوتا ہے کھانے کو ٹیسٹ کرنا، چکھنا۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ذاق یذوق۔ گویا کہ موت ایک ایسا کڑوا پیالہ ہے، ایک ایسا جام ہے جسے کوئی پینا نہیں چاہتا، جسے کوئی پینا نہیں چاہتا، لیکن اسے پینا پڑتا ہے۔ اسی لیے صحیح بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابن آدم یعنی انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، لیکن اس کی 2 چیزیں ہمیشہ جوان رہتی ہیں۔ ایک مال کی محبت جوان رہتی ہے، اور ایک زندگی کی محبت، کہ زندگی اور مزید بڑھ جائے۔ بہت جینا چاہتا ہے انسان، مرنا نہیں چاہتا ہے، کیونکہ موت انسان کو مایوس کر دیتی ہے، اور زندگی یہ امید دلاتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے موت کا ایسا نظام رکھا ہے کہ کس کو کب اور کہاں مرنا ہے، کب موت آنی ہے، یہ علم اللہ رب العالمین نے اپنے پاس رکھا ہے، کیونکہ یہ بھی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی رحمت ہے۔ اگر انسان کو معلوم رہتا ہے کہ ہم کو فلاں دن مرنا ہے، تو انسان کتنا غمگین ہو جاتا ہے، وہ مرنے سے پہلے ہر روز مرتا۔ یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل ہے کہ اس کا علم صرف اپنے پاس رکھا ہے۔ 5 چیزیں ایسی ہیں، 5 چیزیں جس کا علم صرف اللہ رب العالمین کو ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز، وما تدری نفس بأي ارض تموت۔ آخری چیز یہ ہے
کہ انسان کب مرے گا، کہاں مرے گا، کس وقت مرے گا، اس کا علم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اور یاد رکھیے، یہ جو موت ہے انسان کو اس کی اوقات یاد دلاتی ہے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے۔ اور یہ ایک ایسا اسٹیج ہے جہاں پر ہر کوئی مجبور، بے بس اور کمزور ہو جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا طاقتور انسان موت کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے۔ آج غور کیجئے کہ انسان کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا۔ میڈیکل سائنس کتنی ترقی کر چکا ہے، لیکن یہاں بھی ایک لمحہ، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ڈاکٹر کہتا ہے صاحب مریض کو دوا کی نہیں دعا کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ دوا کی نہیں دعا کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ انسان کی روح جب نکالی جاتی ہے تو کیا منظر ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب انسان کی روح نکالی جاتی ہے وانتم حینئذ تنظرون، اور تم اس وقت اسے دیکھ رہے ہوتے ہو۔ باپ کا انتقال ہو رہا، اس کی ساری اولاد دیکھ رہی ہوتی ہے۔ شوہر بیوی سے جدا ہوتا ہے، بیوی دیکھ رہی ہوتی، کچھ کر نہیں سکتی۔ یا بیوی کا انتقال ہوتا ہے، شوہر دیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ کر نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہیں، اس کے مرنے سے زیادہ قریب ہیں۔ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، تو اے انسانوں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا کوئی نگراں نہیں ہے، تمہارے اوپر کسی کا کنٹرول نہیں ہے؟ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ رب العالمین نے چیلنج کیا ان لوگوں کو جو اللہ رب العالمین کا انکار کرتے ہیں، کہا کہ ترجعونها، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا کوئی رب نہیں ہے، تمہارے اوپر کسی کا کنٹرول نہیں ہے، تو ترجعونها، تم اس کی روح کو لوٹا دو، اس کی زندگی کو واپس کر دو۔ اگر تم کر سکتے ہو کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو موت کے آگے کسی کا بس نہیں چلتا۔ انسانوں میں سب سے بہترین مخلوق، سب سے بہترین ذات انبیاء کرام کی ہے، اور انبیاء کرام بھی اس سے دور نہیں ہیں۔ سب کو موت آئی۔ آپ ذرا غور کیجئے، حضرت سلیمان علیہ السلام نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مخلوقات کو ان کے لیے مسخر کر دیا تھا، جنات پر ان کا کنٹرول تھا، وہ جو چاہتے، بلکہ ہواؤں کو ان کے لیے مسخر کر دیا تھا، جو چاہتے وہ کرتے تھے۔ ان کی جب موت کا وقت آیا تو آپ غور کیجئے کہ بیت المقدس بنوا رہے تھے، ایک چھڑی کے سہارے کھڑے ہو کر کے، ٹیک لگا کر کے کھڑے تھے، بنوا رہے تھے، ڈائریکشن دے رہے تھے جنات کو۔ اسی حالت میں ان کی موت آ جاتی ہے، اسی حالت میں ان کی موت آ جاتی ہے۔ جنات کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ جو شخص چھڑی کے سہارے کھڑے ہیں ان کی موت ہو چکی ہے۔ جنات اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ کب پتہ چلا جنات کو؟ فما دلهم على موته الا دابة الارض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون۔
جنات کو کب پتہ چلا؟ جب اس چھڑی کے اندر گھن لگ گیا، دیمک نے اس چھڑی کو چاٹ لیا، چھڑی کمزور ہو گئی، باڈی حضرت سلیمان علیہ السلام کی زمین پر گر گئی۔ تب جنات کو فلما خر، جب باڈی گر گئی، تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون، جنات کو پتہ چلا کہ یہ وفات پا چکے ہیں۔ تو موت کب آنی ہے، کس وقت آنی ہے، اور یہ موت نہ ایک لمحہ پہلے آ سکتی ہے نہ بعد میں آ سکتی ہے، موت ہر حال میں آ کر رہے گی، اور جب آ جائے گی آپ کچھ کر نہیں سکتے، آپ کا بس نہیں چل سکتا۔ انبیاء کرام کا اس پر بس نہیں چلا، اور اس کی سب سے بڑی دلیل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہے۔ اب غور کیجیے، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بیٹے کی خواہش تھی۔ یہ اللہ رب العالمین کی حکمت تھی کہ وہ زندہ نہ رہے، لیکن حضرت ابراہیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے دستور کے مطابق دیہات میں بھیج دیا کہ وہاں پلے بڑھے، وہاں کی آب و ہوا صاف رہتی ہے تو وہاں بچہ مضبوط ہوگا، دائی دودھ پلائے گی۔ بیمار ہو گئے، بچہ بیمار ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں اور اس اپنے بیٹے کو اپنی گود میں لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا آخری سانس لے رہا ہے، آپ کی گود میں ابراہیم دم توڑ رہے ہوتے ہیں، بلکہ ان کا انتقال ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگتے ہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، آپ اور رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان العین تدمع والقلب یحزن، میری آنکھیں رو رہی ہیں، میرا دل غمگین ہے، ولا نقول الا ما یرضی ربنا، لیکن میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات نہیں کہوں گا جس سے رب ناراض ہو جائے۔ آپ غور کیجئے کہ ایک بیٹا، وہ بھی چھوٹا، اور والد کی گود میں جب دم توڑے تو اس سے بڑی مصیبت دنیا کی کیا ہو سکتی ہے؟ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی صابر نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ صبر کرنے والے تھے، اور جب ایک انسان موت پر غور کرے تو انسان کے اندر خود بخود اللہ رب العالمین کا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے اندر کیوں نہیں ہوتا ہے؟ ہم نے تو کورونا کا بھی دور دیکھا کہ کتنی لاشیں، لاتعداد انگنت موتیں ہوئی، قبرستانوں میں لائنیں لگی ہوئی ہوتی، غیر قوموں کے ہاں جلانے کے لیے ان کو فرصت نہیں ملی، لکڑیاں ختم ہو گئی، مشینوں سے جلایا گیا۔ ہم عبرت نہیں پکڑتے، ہم نصیحت حاصل نہیں کرتے، کیوں؟ ہمارا دل سخت ہو چکا ہے۔ صحابہ کرام نصیحت حاصل کرتے تھے، عبرت پکڑتے تھے۔ مسند احمد کی روایت ہے، ایک انصاری صحابی کے جنازے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں،
قبر تیار ہو رہی ہوتی ہے، بغل میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ صحابہ کرام کی جماعت بھی ہوتی ہے، سب کے سب خاموش رہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی، اے میرے صحابہ اس قبر کی تیاری کرو، کیونکہ اس کا سامنا سب کو کرنا ہے، سب کو فیس کرنا ہے اس منظر کا۔ اس قبر کی تیاری کرو۔ ہم کتنی تیاری کرتے ہیں، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور عقل مند کون ہے، جینیس کون ہے، بدھیمان کون ہے، چتر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اکثرهم ذکرا للموت واکثرهم استعدادا لما بعدہ، جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرے اور موت کے بعد کی جو تیاری کرے سب سے زیادہ، وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے، وہ سب سے زیادہ بدھیمان ہے، وہ سب سے زیادہ جینیس ہے۔ ہم کس کی تیاری کرتے ہیں؟ دنیاوی زندگی کی تو خوب تیاری کرتے ہیں کہ ہم جب فلاں عمر کو پہنچ جائیں گے، 30 سال کو پہنچ جائیں گے، 40 سال کو پہنچ جائیں گے، 60 سال کو پہنچ جائیں گے، اس وقت ہم کیا کریں گے؟ بچوں کو کس طریقے پر تعلیم دینی ہے، کیا کرنا ہے، ہر چیز کی پلاننگ ہوتی ہے۔ اگر ہماری پلاننگ نہیں ہوتی ہے تو کس بات پر نہیں ہوتی ہے؟ آخرت پر نہیں ہوتی ہے، آخرت کی تیاری پر نہیں ہوتی ہے۔ تو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے تو پہلی بات کا تذکرہ کیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر شخص کو مرنا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب ہر شخص کو موت آنی ہے تو ایک موحد بھی مرے گا، ایک مشرک بھی مرے گا، ایک مومن بھی مرے گا، ایک کافر بھی مرے گا، ایک سنت پر چلنے والا بھی مرے گا، اور بدعتی کو بھی موت آئے گی۔ ہر شخص کو موت آنی ہے۔ اور ہم اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ کافر کی دنیا جو ہوتی ہے بڑی رنگین ہوتی ہے، کافر کی دنیا بڑی رنگین ہوتی ہے مومن کے مقابلے میں۔ مومن آزمائشوں میں گھرا ہوا ہوتا ہے، تو موت تو سب کو آ گئی، لیکن انصاف کہاں ہوا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ابھی صرف موت آئی ہے، ابھی معاملہ ختم نہیں ہوا ہے، ابھی صرف موت آئی ہے، ابھی صرف موت آئی، معاملہ ختم نہیں ہوا ہے، ابھی تو زندگی، اصل زندگی تو اب شروع ہوئی ہے، قبر کی زندگی۔ قیامت بھی قائم ہوگی، حساب و کتاب بھی ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ دوسری بات ہے۔ قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا تو چھوٹے سے چھوٹے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور کیسے بدلہ دیا جائے گا؟ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی کرے گا تو اسے وہ پالے گا، دیکھ لے گا، اور رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اسے بھی وہ پائے گا۔ کہاں پائے گا؟ میزان کے اندر۔ اللہ اکبر۔ میزان کیا ہے؟ انصاف کا ترازو ہے جو اللہ رب العالمین قائم کرے گا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔
اللہ رب العالمین قیامت کے دن میزان کو نصب کرے گا اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا تو اسے اس پر تولا جائے گا۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ کیسا میزان ہوگا، کیسا ترازو ہوگا۔ آج دنیا میں جو ترازو ہوتے ہیں سونار کے پاس، زیور وغیرہ بنانے والے کے پاس، تو چھوٹی سی چھوٹی چیز اس پر تول لیتے ہیں، لیکن ذرا غور کیجئے، رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی ہوگی، گناہ ہوگا، اسے تولا جائے گا۔ کیسا میزان ہوگا آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور میزان سے یاد آیا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آخری حدیث کے اندر میزان کا تذکرہ کیا، اس میں ذکر ہوا، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمے اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہیں، زبان پر بہت ہلکی ہے، اس کی ادائیگی میں بھی اور پڑھنے میں بھی، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، لیکن میزان پر بہت بھاری ہے۔ وہ دو کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب ذرا غور کیجئے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے میزان کا تذکرہ آخری حدیث میں کیا اور سب سے پہلی حدیث میں عمل کا تذکرہ کیا، انما الاعمال بالنیات۔ وجہ کیا ہے؟ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اس بات کی طرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ عمل کی بنیاد نیت پر ہے، اور انسان جو عمل کرے گا اس عمل کی کوالٹی کیا ہوگی، کتنا قابل قبول ہوگا، وہ میزان پر کیا جائے گا۔ تو یہ درس دینا چاہتے ہیں، سبق دینا چاہتے ہیں کہ اے انسانوں، جو بھی عمل کرو اخلاص کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ عمل کرو، تاکہ میزان پر بھاری رہے، میزان کا جو پلڑا ہوگا نیکی کا، وہ پلڑا بھاری رہے۔ یہ سبق دینا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میزان قائم ہو جائے گا، لوگوں کو اس کے اعمال کا بدلہ بھی دے دیا جائے گا۔ اب پھر کامیاب کون ہوگا؟ عمل کا بدلہ تو دے دیا گیا، کامیاب کون ہوگا؟ تیسری بات، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہے۔ یہ اصل کامیابی کا معیار ہے۔ ہماری کامیابی کا، ہماری اور آپ کی بنائی ہوئی کامیابی کا معیار کیا ہے؟ جس کے پاس جتنی زیادہ دولت، جتنا زیادہ مال، تجارت، کاروبار، بزنس میں جتنا نام، وہ اتنا زیادہ کامیاب۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ کامیابی یہ نہیں ہے، یہ تو دنیا کی کامیابی ہے۔ اصل زندگی کی کامیابی کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ اصل زندگی کی کامیابی کیا ہے؟ جنت میں داخل ہو جانا ہے، جہنم سے دور کر دیا جانا ہے۔ یہ اصل کامیابی ہے۔ اور جب سب کو معلوم ہے کہ کامیابی اسی پر ہے کہ انسان جہنم سے دور کر دیا جائے اور جنت سے قریب ہو جائے، تو پھر عمل کیوں نہیں کرتا؟ تو پھر اس کے لیے کوشش کیوں نہیں کرتا؟ جنت میں جانے والا عمل کیوں نہیں کرتا؟ جہنم سے بچنے کے لیے عمل کیوں نہیں کرتا؟ صراط مستقیم پر قائم کیوں نہیں رہتا؟ اس کا ریزن بھی بتا دیا گیا ہے۔
اس کا ریزن کیا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیاوی زندگی میں مست و مگن ہو کر کے، اس کی رونق، دمک اور چمک میں مشغول ہو کر کے انسان اللہ رب العالمین کو بھولا بیٹھا ہے۔ اور دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ بکری کا جو میمنہ ہوتا ہے، میمنہ مرے ہوئے بکری کے میمنے کی طرح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی۔ یہ دنیا کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کر سکتی جس کے پیچھے ہم اور آپ چلتے ہیں، اللہ کو بھلا بیٹھے ہیں۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں اس دنیا کی مثال اس عورت کی طرح جو زانیہ ہے، زانیہ عورت کی طرح اس کی مثال دی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح زانیہ عورت کسی ایک کے ساتھ وفا نہیں کرتی، یہ دنیا بھی کسی ایک کے ساتھ وفا نہیں کرتی۔ آج فلاں کے ہاتھ میں، آج کل اس کے ہاتھ میں ہوگا، پرسوں اس کے ہاتھ میں ہوگا، یہ دنیا کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی۔ اور دنیا کتنی حقیر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی ہے۔ ایک صحابی سے پوچھتے ہیں ما طعامک یا ضحاک، اے ضحاک کیا کھاتے ہو؟ ضحاک صحابی کا نام ہے۔ پوچھتے ہیں کیا کھاتے ہو؟ صحابی کہتے ہیں کہ گوشت کھاتے ہیں، دودھ پیتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ جو کھاتے ہو اس کا ہوتا کیا ہے، کیا بنتا ہے؟ صحابی جواب دیتے ہیں کہ کیا بنتا ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خوب جانتے ہیں۔ کھانے کے بعد کیا بنتا ہے؟ فضلہ بنتا ہے، گندگی بنتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دنیا کی مثال اس فضلے کی طرح ہے، اس گندگی کی طرح ہے۔ یہ دنیا اتنی حقیر ہے۔ اور صحابہ کرام کی زندگی ہمارے سامنے، انہوں نے دنیا کو کس طرح برتا، دنیا ان کی نظر میں کیا تھی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ دنیا کو مخاطب ہو کر کے کبھی کبھی کہا کرتے تھے اکیلے میں کہ یا دنیا غر غیری فقد طلقتک البتہ۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ اے دنیا جا کسی اور کو تو دھوکہ دے، فقد طلقتک البتہ، میں نے تجھے طلاق بتہ دے دیا ہے۔ طلاق بتہ کہتے ہیں جس طلاق کے بعد آدمی رجوع نہیں کر سکتا، میں نے تجھے طلاق بتہ دے دیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ان کی نظر میں دنیا تھی، دنیا کی حقیقت۔ اور صحابہ کرام نے قربانیاں کس قدر دی دین کی خاطر۔ ہجرت کے جب واقعات پڑھیے گا تو صحابہ کرام کا ہجرت کرنا اپنے آپ میں کئی قربانیوں کا مجموعہ تھا۔ بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، کاروباری، تجارت کرنے والے، بزنس کرنے والے، لیکن جب انہوں نے ہجرت کی، مدینہ آ گئے تو وہ صفر ہو گئے، ان کے پاس کچھ نہیں بچا تھا۔ سر چھپانے کے لیے چھت نہیں تھی، کھانے کے لیے کھانا کم تھا، نہ کے برابر تھا۔ تو دنیا کو انہوں نے چھوڑ دیا دین کی خاطر۔ کیوں چھوڑا؟ کیونکہ شریعت نے انہیں یہ درس دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت اس انداز سے کی کہ جو دنیا میں جس قدر کھوئے گا آخرت میں اسی قدر وہ پائے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ اور اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم دنیا میں دنیا کے لیے نہ جئیں، آخرت کے لیے جئیں۔
آخرت کی تیاری کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا واتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، ولتنظر، اور ہر شخص اپنا محاسبہ کرے، اپنا جائزہ لے، ہر آدمی دیکھے کہ آنے والے کل کے لیے، آخرت کے لیے اس نے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہے، تو یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر 4 چیزوں کا ذکر کیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ پہلی چیز۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور چوتھی چیز کیا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ پہلی چیز، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت آنی ہے۔ دوسری چیز، ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ چوتھی چیز، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کامیاب کون ہے؟ جو جنت میں چلا گیا، جہنم سے بچ گیا۔ اور پانچویں چیز، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق دے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔